الحمد لله الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا إلى آخر الآية صدق الله العظيم. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، گزشتہ یا اس سے پہلے والی تفسیر میں آپ کے علم میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پیشین گوئی کی گئی تھی کہ غار والوں کا قصہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے اس سے کہیں زیادہ بہتری اور خوبی کے اعتبار سے، صلاح و فلاح کے اعتبار سے، رشد و ہدایت کے اعتبار سے آپ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آنے والا ہے جو اصحاب کہف کے واقعے سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ وہ پیشین گوئی بھی آپ کے سامنے بتائی گئی تھی۔ اس کے تعلق سے کچھ احکامات ان آیتوں میں پیش کیے گئے ہیں۔ پہلی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں بیان فرمایا گیا کہ پیشین گوئی یہ ضرور بھی ضرور پوری ہوگی، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، اور کوئی طاقت دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے وعدے کو بدل سکے۔ لہذا آپ اپنے فرض منصبی میں لگے رہیے، اپنے کام میں لگے رہیے، اور آپ کی طرف جو اللہ نے کتاب کلام پاک وحی کی ہے جو کہ کافی و شافی کتاب ہے، اس کی تلاوت کرتے رہیے، اس کو پڑھ کر سناتے رہیے۔ اللہ کے فرمودات کو اور اللہ کی کیے ہوئے وعدوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، لا مبدل لکلمات۔ لہٰذا یہ پیشن گوئی بھی اللہ کا وعدہ ہے، یہ ضرور بھی ضرور پوری ہوگی، حرف بحرف پوری ہوگی۔ اور جب یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو آگے مشرکین کو یہ بات، کافروں کو یہ بات سنائی جا رہی ہے کہ اس وقت اللہ کو چھوڑ کر ان کو کوئی جائے پناہ کی جگہ بھی نہیں ملے گی، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ پہلی آیت میں اتنی بات بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اے نبی جی آپ اپنے رب کی کتاب کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے پڑھ کر سناتے رہیں، پڑھیے اور پڑھ کر سناتے رہیے۔ لا مبدل لکلماتی، اور اللہ کے فرمودات کو، اللہ کے وعدوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اللہ وعدہ خلافی کرتے نہیں ہیں، اور کسی دوسرے میں یہ ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے وعدوں کو بدل سکے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوگا۔ یہاں نبی صاحب کو خطاب کر کے بات کہی گئی ہے، لیکن بات سنائی جا رہی ہے مشرکین کہ ہرگز آپ اللہ کو چھوڑ کر اس وقت یہ لوگ کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور آپ اپنے نفس کو، اپنی ذات کو جمع دیجئے۔ اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے نفس کو جمع دیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، یعنی ہمیشہ اللہ کو پکارتے رہتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے کہ رب راضی ہو جائے، یریدون وجہ، ولا تعد عیناک عنہم، اور آپ اپنی نگاہ کو، اپنی آنکھوں کو ان سے نہ ہٹائیے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، حیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی رونق کو چاہتے ہوئے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی کو دوسرا حکم دیا گیا کہ جو مومنین، مخلصین، فقراء ہے، مالی اعتبار سے چاہے وہ کمزور ہو، آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جمع دیجئے، یعنی آپ کا فیض، آپ کی تربیت، آپ کی نگاہ کا مرکز، آپ کی توجہ کا مرکز مؤمنین، مخلصین ہونے چاہیے، چاہے وہ مالی اعتبار سے تنگ دست ہو، خستہ حال ہو۔ آپ اپنے نفس کو مقید کر دیجئے، قید کر دیجئے ان لوگوں کے ساتھ، یعنی مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت ان کے ساتھ رہیے، ان سے جدا ہی نہ ہوئیے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ کی توجہ کا مرکز فقراء، مخلصین، مؤمنین ہونے چاہیے۔ مالداروں کی خاطر، چاہے وہ عیش پرست ہو، ان کی خاطر ان لوگوں کو نہ چھوڑیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ، آپ اپنے نفس کو، اپنی ذات کو ان لوگوں کے ساتھ جمع دیجئے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، مطلب کہ ہمیشہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور رب کی رضا جوئی کے لیے ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، حلال حرام کی تمیز رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ رہیے۔ ان سے مراد حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت ابن مسعود، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ، کہ فقراء مسلمین میں سے تھے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ کی نگاہ ان سے ہٹنے نہ پائے۔ مزید تاکید سے کہا گیا کہ اپنی نگاہ کو ان سے نہ ہٹائیے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کہ دنیاوی زندگی کی رونق کو چاہتے ہوئے، یعنی یہ کہ جو مالدار لوگ ہیں اور شان و شوکت والے لوگ ہیں، ان کے ہم نشین بنیں گے آپ، ان کی مجلسوں میں، اپنی مجلسوں میں ان کو آپ بٹھائیں گے، یہ چاہتے ہوئے کہ اگر یہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تو اسلام کو طاقت ملے گی، اسلام کو رونق ملے گی۔ تو یاد رکھیے کہ اسلام کی رونق مال و متاع سے نہیں ہے، شان و شوکت سے نہیں ہے، اسلام کی رونق تو اخلاص اور اطاعت کی بنیاد پر ہے۔ اور یہ فقراء مومنین، ان کے پاس اگر 6 چند ٹیکے نہیں ہیں، مال دولت کے انبار نہیں ہیں، لیکن اسلام کی رونق جس سے ہے وہ تو ان کے پاس ہے، ان کے دلوں میں اخلاص ہے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرنے کا جذبہ ہے، اور اللہ کے ماننے کا جذبہ اطاعت ہے۔ تو ان کی خاطر، ان مالداروں کی خاطر ان سے نگاہ نہ موڑیے، بلکہ ان کی طرف اپنی نگاہیں جمائے رکھیے، ان کی تربیت میں اپنے اوقات کو صرف کیجئے، اپنی توجہ کو مبذول کیجئے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ
وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور آپ ان لوگوں کی بات نہ مانیے جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. یعنی یہ لوگ جو ان فقراء کو آپ کے پاس بیٹھنے سے منع کرتے ہیں کہ ہم کو اپنے پاس بٹھائیے، ان کو اگنور کیجئے، ان کو مجلس سے ہٹا دیجئے، وہ اپنے عناد کی وجہ سے اللہ کی یاد سے وہ غافل ہو گئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے ان کے عناد کی وجہ سے، ان کے دشمنی رکھنے کی وجہ سے، ایسے لوگوں کی بات پر اپنے کان مت دھریے. بدمست غافل کہ جن کے دل میں دنیا کی محبت ایسی رچی بسی ہے، اللہ کو انہوں نے یکسر بھلا دیا ہے، اور وَاتَّبَعَ هَوَا، اور وہ اللہ کی یاد سے ان کو اپنی خواہشات نے بھلا دیا کہ اپنی خواہشات کی پیروی، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے وہ سرگرم رہتے ہیں. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور وہ اپنے معاملے میں حد سے بڑے ہوئے ہیں، یعنی خدا فراموشی میں اور خدا بیزاری میں وہ حد سے گزر گئے ہیں. تو ایسے بدمست غافلوں اور خدا فراموشوں کی بات پر اپنے کان کو نہ دھریے، ان کی باتوں کو مت سنیے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. دو باتیں ہمیں، دو احکام اللہ کے نبی کو بتائے گئے اور ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. یہ جو آیتیں پڑھی گئی اور اس میں جو خاص یہ حکم آیا کہ فقراء مومنین کی طرف توجہ دیجئے، امراء کی طرف توجہ نہ دیجئے، اس کے بارے میں روایت میں چند واقعات ملتے ہیں، اس سے اس مضمون کی تائید ہو جاتی ہے. در منصور کی روایتیں ہیں. ایک روایت ہے کہ ایک انسان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بلکہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. عیینہ ابن حصن فزاری ان کا نام. اللہ کے نبی کی خدمت میں، خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، اور آ کر جب آئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ ہم کو آپ کے پاس آنے سے اور آپ کی بات سننے سے مانے ہیں، یعنی یہ روڑا بنتے ہیں، نعوذ باللہ یہ رکاوٹ بنتے ہیں، آپ ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیجئے. یا پھر یہ کہ ہمارے لیے الگ اسپیشل مجلس قائم کیجئے، علیحدہ مجلس ان کے لیے مجلس قائم کرو، کوئی وعدہ نہیں، کوئی ان کو وہ نہیں، لیکن ہمارے لیے الگ مجلس، اسپیشل مجلس قائم کیجئے ہم بڑے لوگوں کے لیے، تاکہ ہم بھی آپ کی بات سنیں، آپ کی تعلیمات سے استفادہ کریں. ایسا مشورہ اللہ کے نبی کو دیا. ایک اور واقعہ، امیہ ابن خلف، اس نے بھی آ کر اللہ کے نبی کو یہ مشورہ دیا کہ یہ خستہ حال مسلمانوں کو اپنے پاس نہ لگائیے، اپنے پاس نہ بٹھائیے. آپ کو ہے نا اسلام کی جلدی ترقی کرنی ہے تو آپ مکہ کے جو رؤساء ہیں، رؤساء مشرکین ہیں، ڈائریکٹ ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو روا رکھیے، ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کو اپنے ساتھ لگائیے. وہ اگر مسلمان ہو گئے تو اسلام کی ترقی ہو جائے گی. ایسا اس نے مشورہ دیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عیینہ ابن، ان کے والد کا نام بھول رہا ہوں، ان کا نام بھی عیینہ ہے، اور اقرع ابن حابس، یہ دو لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی سے آ کر کہنے لگے کہ ایسے لوگوں کو اپنی مجلسوں سے ہٹا دیجیے. صحابہ کے بارے میں، فقراء مساکین کے بارے میں، خاص کر کے ابو ذر غفاری، حضرت عمار ابن یاسر وغیرہ جو صحابہ تھے فقراء مساکین، ان کے بارے میں کہا کہ ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیجیے اور ہم کو ان کی جبوں کی بدبو سے نجات دیجیے تو ہم آپ کے پاس آئیں گے. اس وقت تو ان کے جبے پہنتے تھے، پسینے کی بدبو آتی ہوگی، تو کہ ان کے جبوں کی بدبو سے ہمیں نجات دیجیے، ان کو
مفلسوں کو اپنی مجلس سے ہٹا دیجیے. آپ جب مجلس کے اندر تشریف رکھے تو ایسے لوگوں کو اپنے پاس نہ بٹھائیے، تو ہم آپ کے پاس آئیں گے. بار بار یہ ایسے بیہودہ مشورے اللہ کے نبی کے پاس آنے لگے تو پھر اللہ کی طرف سے یہ آیتیں اور اس جیسے مضامین والی آیتیں نازل ہوئی، اور اس میں اللہ کے نبی کو خطاب کر کے فرمایا گیا. یہاں گرچہ اللہ کے نبی کو خطاب ہے لیکن سنائی کس کو جا رہی ہے؟ مشرکین کو، کہ آپ ہرگز یہ بھرم میں مت رہیے کہ آپ جس شان و شوکت پر ہوا میں اڑ رہے ہو، جس شان و شوکت پر آپ ناز کر رہے ہو، وہ شان و شوکت، وہ مال و دولت کی نہ اللہ کے یہاں کوئی وقت ہے، نہ اللہ کے رسول کے یہاں کوئی وقت ہے. بلکہ اللہ کے یہاں تو یہ غریب صحابہ قیمتی ہے کہ جن کے دل میں اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے وہ عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں، اللہ کے احکام کو فالو کرتے ہیں، ذکر میں تلاوت میں مشغول رہتے ہیں. ان کے پاس گرچہ مال و دولت کے بہانے نہیں ہیں لیکن رب کی رضا جوئی کے لیے وہ اپنے سب کچھ قربان کرنے کے تیار. ایسے لوگوں کی چاہے وہ غریب ہے، اللہ کے یہاں قیمت ہے اور اللہ کے نبی کے یہاں بھی وقت ہے. تو آپ اپنے دماغ میں یہ سودا اور یہ خیال ہرگز نہ لائیے کہ آپ کی خاطر اللہ کے نبی ان لوگوں کو دھکے مار کے نکالیں گے آپ کو بٹھانے کے لیے. یہ لوگ پیش رہیں گے، یہ لوگ آگے رہیں گے. اللہ کے نبی کو یہ خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے دین کی معاونت میں، اپنے دین کے معاملات میں ان سے مشورہ لیجئے، ان سے معاونت لیجئے، ان مالداروں سے نہیں. اس لیے کہ حکمت بھی قرآن میں بیان کی گئی کہ یہ لوگ جو ہے نا، ان کے جو صفات ہے، ان کی جو خوبیاں ہیں، یہ ایسی خوبیاں ہیں جو اللہ کی مدد کو، اللہ کی نصرت کو کھینچ کر لاتی ہے. جیسے کہ اللہ کو پکارنا، اللہ کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، عبادت کرنا، یہ سب وہ خوبیاں ہیں ان کے اندر کہ اللہ کی مدد اور نصرت کو کھینچ کر فوراً آسمان سے زمین پر لائیں گی. آپ کو اپنے مشن میں سکسیس ملے گی، کامیابی ملے گی. اور اس کے برخلاف ان کفار اور مشرکین کے اندر جو خرابیاں ہیں، اس کی قرآن نے وضاحت کی کہ وہ کیسے لوگ ہیں کہ اللہ کو بلانے میں حد سے بڑھ گئے، خواہشات کے پیرو ہیں. تو یہ سارے تو وہ برائیاں ہیں، وہ خباثتیں ہیں جو اللہ کی مدد کو روکتی ہے، اللہ کی مدد کو نہیں آنے دیتی، اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی. اے اللہ کے نبی، آپ ان لوگوں کے ساتھ، آپ ان لوگوں کے ہم نشین بننا گوارا کریں گے؟ بالکل نہیں. اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کو اپنا ہم نشین بنایا اور ان کی تربیت کو اپنایا. ان کی تربیت کرنے کو اللہ کے نبی نے پسند فرمایا کہ جس کا نتیجہ ہم نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ دین آج 1450 سال کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن دین دن بدن پھیل رہا ہے، پھول رہا ہے اور ہر کچے بکے گھر تک اسلام پہنچا ہے. آخر میں یہی بات پھر سے کہہ کر آج کا درس ختم کرتے ہیں. اسلام کی رونق مال و متاع سے نہیں ہے، اسلام کی رونق اخلاص سے ہے، اطاعت. تو ہم بھی کیوں نہ اپنے اندر اخلاص کی صفت کو پیدا کریں کہ جیسا صحابہ میں اخلاص تھا. ہم بھی کیوں نہ اللہ کی اطاعت کو اپنی زندگیوں میں لائے، اللہ کے نبی کی اطاعت کو اپنی زندگیوں میں لائے. تو جیسے اللہ نے صحابہ سے کام لیا، صحابہ کو ترقی کے معراج پر پہنچایا، اللہ ہمیں بھی آخرت میں، دنیا میں فلاح و بہبودگی سے نوازے. اس کے لیے مال و دولت کا ہونا کوئی ضروری نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو درس قرآن کے اس سبق سے خوب
فائدہ حاصل کرنے کی، خوب عبرت لینے کی توفیق نصیب کرنا۔ آگے انشاءاللہ آئندہ کچھ صدق اللہ۔